اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ یوسف گردیزی ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، آپ کا نام شاہ یوسف تھا مگر شاہ گردیز کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو بکر تھا۔ آپ کا خاندان اصل میں بغداد میں مقیم تھا، لیکن بعد میں ان کے بزرگ کسی وجہ سے نقل مکانی کر کے گردیز آ گئے۔ اسی نسبت سے آپ کو گردیزی کہا جاتا ہے۔ آپ سن 464 ہجری بمطابق سن 1069 عیسوی میں گردیز کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نسباً سید تھے۔ آپ کا خاندان علم و فضل میں معروف تھا۔ علم کی طرف خاندانی رجحان کی وجہ سے آپ کے دل میں بچپن ہی سے طلب علم کی بڑی جستجو پیدا ہوئی۔ آپ نے تعلیم کی تکمیل گردیز میں ہی کی۔ آپ کے جد امجد مخدوم علی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ گردیز ملتانی کو تمام مدارج روحانی طے کرائے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے بھی اپنے فیضان نظر سے انہیں نوازا۔ ان بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد آپ سحر و سیاحت کے لیے نکلے۔ آپ نے ایران، توران، روم اور شام کا سفر کیا۔ اسی سفر کے دوران آپ بے شمار اولیاء اللہ اور صالحین سے ملے اور ان سے فیض و برکات بھی حاصل کیے۔ والد محترم کی وفات کی خبر سن کر سیر و سیاحت ترک کر کے اپنے جد امجد کی خدمت میں رہنے لگے۔ اکثر اوقات گوشہ نشینی میں گزارتے اور خلوت میں عبادت و اطاعت الہی میں بے حد مسرت اور راحت محسوس کرتے، لیکن جب خلوت میں جلوت میں آتے تو آپ سے کرامات ظہور پذیر ہوتی۔ ان کرامات کو دیکھ کر آپ کے دادا آپ کو ایسی باتوں کے اظہار سے منع کرتے، لیکن آپ نے سگرے سینی میں ہی جو ریاضتیں اور مجاہدات کیے تھے ان کے باعث غیر عادی طور پر آپ سے کرامتوں کا ظہور ہو جاتا تھا۔ آپ بہرام شاہ غزنوی کے دور حکومت میں ہندوستان ملتان تشریف لائے۔ ان دنوں ملتان اندرونی اور بیرونی آفات میں گھرا ہوا تھا۔ دریائے راوی اس وقت جہاں اب حضرت کا مزار ہے بہتا تھا۔ آپ کی برکت سے دریا نے رخ تبدیل کر لیا اور ملتان شہر پھر سے تیسری بار آپ کے حجرہ عبادت کے ارد گرد آباد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ ملتان آپ ہی کا آباد کرتا ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ایک دن آپ اپنے احباب میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، مجھے حیرت ہے کہ دنیا ظالموں اور فاسقوں کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ تو سمجھتا ہوگا کہ ہم مانگتے ہیں اور ہم کو ملتی نہیں؟ ہاتھ بڑھا کر چند سنگریزے اٹھا کر واپس زمین پر جو گرائے تو زمین پر گرتے ہی وہ سونا بن گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو تمام جہاں کے پہاڑوں کو بحکم الہی خالص سونے کا بنا دیتا، لیکن یہ میری خواہش نہیں۔ شیخ عبدالصمد جو آپ کے خاص مریدوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بغرض زیارت حضرت مخدوم قدس سرا حجرہ اقدس پر گیا تو دروازہ اندر سے بند پایا۔ کچھ دیر رک گیا کہ دروازہ کھلے گا تو اندر جاؤں گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جماعت حجرہ میں سے نکلی جو تمام کی تمام سفید لباس پہنے ہوئے حجرہ سے زمین پر اتر رہے تھے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر میں گھبرا گیا، میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور زائرین و مریدین حجرہ میں داخل ہوئے۔ میں بھی حیران و پریشان اندر داخل ہوا اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت یہ کون لوگ تھے جو ابھی حجرہ سے باہر گئے ہیں اور پھر نظر نہیں آئے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارے پیر بھائی تھے اور قوم جنات سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ جن بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں جن بھی آتے ہیں جو علوم دینیہ اور معارف یقیناً مجھ سے حاصل کرتے ہیں، جیسے تم لوگ علوم دینیہ مجھ سے حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح منقول ہے کہ ایک روز ایک درویش صاحب جمال حضرت شاہ گردیز کے عشق و محبت میں سرشار بیعت کرنے کی خاطر ملتان آیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ حضرت شاہ گردیز وصال پا چکے ہیں۔ مزار پر پہنچا
اور رو رو کر عرض کی، حضور میں تو بیت کی خاطر حاضر ہوا تھا مگر آپ کی زیارت نصیب میں نہ تھی، آپ وصال کر چکے ہیں۔ یکا یک قبر سے آواز آئی، مایوس کیوں ہو؟ مایوس نہ ہو، آؤ بیعت کریں۔ اس آواز کے ساتھ ہی آپ کا ایک ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکلا۔ اس درویش نے مصافحہ کر کے مریدی اختیار کی۔ اس بات کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا، لوگ جوک در جوک مزار اقدس پر جمع ہونا شروع ہو گئے اور حضرت کی دست بوسی سے مشرف ہوتے رہے۔ 40 سال تک ناظرین کرام اس خرقہ عادت کا ظہور جاری رہا۔ اس عرصہ میں جو شخص زیارت کی خاطر حاضر ہوتا، حضرت کا ہاتھ مزار سے باہر نکلاتا۔ اب تک وہ سراغ مزار شریف میں موجود ہے ناظرین، اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جب آپ کا ہاتھ مزار سے باہر آتا تھا، حضرت شیخ الاسلام صدر الدین عارف کا تھا۔ آپ چونکہ متشرع اور پابند احکام شرعیہ تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ عالم برزخ کے حالات لوگوں پر ظاہر ہوں، اس لیے آپ حضرت شاہ گردیز کے مزار پر آئے اور فرمایا، شاہ یوسف، شریعت حقہ کی خلاف ورزی نہ کرو اور اپنا ہاتھ قبر میں کر لو، کیونکہ یہ سراسر دراز دستی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کے کہنے پر آپ نے ایسا کرنا بند کر دیا، مگر وہ سوراخ آج بھی موجود ہے اور لوگ اس سوراخ میں سے قبر کے اندر جان کر زیارت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ ایک مدت تک اہل ملتان اور دیگر خطوں کے لوگوں کو اپنی روحانی فیض و برکات سے نوازتے رہے۔ آخری 81 سال کی عمر میں اس دار فانی سے دارالبقاء کو سن 547 ہجری بمطابق سن 1152 عیسوی میں کوچ کر گئے۔ آپ کو اسی حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا مزار بہر گیٹ کے اندر محلہ شاہ گردیز میں واقع ہے، جو کہ اپنے طور پر فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔